جہاں راحت یہ دل پائے وہ مسکن ہے خلافت کا، جہاں راحت یہ دل پائے. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzoor. MTA International are honoured to present selected highlights from two virtual mulaqats that were held with Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, last weekend. This week, Lajna Maila Netherlands had the honour of two virtual mulaqats. During the first meeting, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, gave guidance regarding parda. یہ پردہ صرف جماعت احمدیہ کا حکم نہیں ہے، یہ پردہ یہ تربیت ہونی چاہیے ناصرات میں بھی اور لجنہ میں بھی کہ پردے کا حکم جو ہے یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے. اس لیے جماعت نے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ رسول کے لیے، اور یہ ایسے حکم ہے جن کا ذکر ہے، واضح حکم ہے. جو خاص بعض باتیں ہیں نا، اہم کھلی واضح ہدایات قرآن کریم میں احکامات، ان میں ایک پردے کا حکم ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر اس میں کوئی صرف یہ ہوتا کہ کسی سے اس چیز سے استنباط کیا جاتا یا کسی چیز سے سمجھا جاتا، اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا کہ یہ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے، تو پھر ہو سکتی تھی، گنجائش نکل سکتی تھی کہ لڑکیاں سمجھیں یا عورتیں سمجھیں کہ ہاں یہاں اجازت ہے پردے کی، یہاں نہیں ہے. لیکن جب واضح حکم آ گیا تو اس لیے ہم نے حکم کو پہ عمل کرنا ہے اور کروانا ہے. یہ باتیں دماغوں میں ڈال دیں اچھی طرح لڑکیوں کے، تو پردے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی. اصل چیز یہ ہے کہ یہ چیز پیدا کریں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے. جب حیا پیدا ہو جائے گی تو خود بخود پردے کی طرف بھی توجہ پیدا ہو جائے گی. چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی ہے، وہ اپنے حیا کے دائرے میں رہے گی، اپنا لباس کا خیال رکھے گی اور پھر پردے کا بھی خیال رکھے گی. لجنا کو اخباروں میں لکھنے کے لیے کون سے اقدامات لیے جا سکتے ہیں؟ جو بھی کنٹمپریری ایشوز آتے ہیں اور اخباروں میں لکھے جاتے ہیں مضمون، یا آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ڈسکس ہو رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ یا کہیں، اس کے لیے آپ سوشل میڈیا پہ اپنی ویب سائٹ پہ، لجنہ کی ویب سائٹ پہ دیں تاکہ اویئرنیس ہو، ہر ایک کو پتہ لگے کہ یہ اس کا اصل جواب ہے، اصل چیز یہ ہے. اسی طرح ان ایشوز پہ اوپر جو لکھنے والی ہیں اسلام کے دفاع کے لیے اخباروں میں لکھیں کہ تم لوگوں نے کہتے ہو اسلام یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے. تو یہ جو اتنے لکھنے والی ہیں ان کو انکریج کریں. سوشل میڈیا پہ مختلف ٹاپکس جو آتے ہیں ان ٹاپکس کو لینا ہے تاکہ اٹریکشن پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں اور توجہ دیں اور آپ کی طرف توجہ ہو. مغرب میں عورتوں کے ایشوز کے اوپر اٹھایا جاتا ہے کہ یہ عورت کو آزادی نہیں ہے، عورت کو پردے کی ریسٹرکشن ہے، عورت کو فلاں پابندی میں رکھا جاتا ہے، عورت پہ فلاں ظلم کیا جاتا ہے. اس پہ عورتوں کو ہی لکھنا چاہیے کہ تم کہتے ہو یہ، میں ایک عورت ہوں، میں نے یہ لکھا. یہاں یو کے میں بھی لجنہ لکھتی ہے اور اس کا اچھا اثر ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ جواب مرد دیں، عورتیں اس کا جواب دیں تو زیادہ اچھا اثر ہوتا ہے. اس لیے اپنی ایک ٹیم بنائیں. پھر اس کا علم بھی آپ کو ہونا چاہیے تاکہ اسلامی تعلیم کا علم بھی ہونا چاہیے، اور جب لکھیں تو تیاری کر کے باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگرز کے لحاظ سے لکھنا چاہیے تاکہ اگلے کو امپریس بھی کر سکیں. پیارے حضور، ابھی ہالینڈ میں بہت کم لجنا ہیں جو انڈیپینڈنٹلی اچھا لکھ سکتی ہیں. اس کے لیے ہم اور جو بھی کم ہے اس کو گائیڈ کریں، تو جو کم ہے وہ تو تیار ہو جائے گی نا. جب ایک ٹیم 2 کی 4 کی 6 کی 8 کی جتنے بھی ہیں وہ تیار ہو جائیں گی تو مزید اور بھی ان کو دیکھ کے اور بھی تیار ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے. کم یا زیادہ سوال نہیں، کام کرنے والا تو ایک بھی ہو تو انقلاب لا جاتا ہے. تو جب جواب دیں گی نا، خود ہی آپ کے پیچھے لوگ پڑیں گے پھر جواب لینے کے لیے. پھر آپ جواب مزید لکھنا شروع کر دیں گی. پھر دوسروں کو بھی انکریجمنٹ ہو جائے گی کہ ہم بھی شامل ہوں، ہم بھی لکھیں. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے یا لوگوں کو ابھارنے کے لیے کوئی انسینٹیو ہوتا ہے نا، تو وہ انسینٹیو یہی ہے جب 2-4 کے نام آئیں گے نا اخباروں میں تو باقیوں کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہمارا بھی نام آئے، ہم بھی لکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. پھر اور بڑھتی جائیں گے آہستہ آہستہ. جی حضور، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں جی، چلو پھر آگے دو. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے الستار، پردہ پوشی کرنے والا.
خاک صاحب پوچھنا چاہتی ہے کہ اکثر رشتہ کرتے وقت جب ہم لڑکا لڑکی یا ان کے خاندان کے بارے میں تحقیق کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ستار تو ہے اور اللہ تعالیٰ ستاری کو پسند کرتا ہے، اور لوگوں کے جو عیب اگر کسی کو پتہ لگ جائیں تو وہ لوگوں کو بتانے نہیں چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے پردہ پوشی کرنی چاہیے. لیکن رشتے کے بارے میں یہ بھی حکم ہے قرآن کریم کا کہ قول سدید سے کام لو. جو بھی رشتہ ہے لڑکے اور لڑکی میں جو بھی نقص ہیں باتیں ہیں ان کا ایک دوسرے کو پتہ لگنا چاہیے. بالکل سچائی سے کام لو, کوئی ایج پیچ نہ ہو تاکہ بعد میں رشتے میں دراڑیں نہ پڑیں. اس لیے ہر بات بتا دینی چاہیے کھل کے. رشتے کا معاملہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں, باتیں یہ ہمیں یہ نہیں بتایا وہ نہیں بتایا. تو اس لیے بہتر ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے یہ ساری باتیں بتاؤ. اور قرآن کریم کے نکاح کی آیات جو ہیں اس میں قول سدید کے بارے میں زور دیا گیا ہے. اسی لیے ستاری کا ایک حکم اپنی جگہ ہے, وہ یہ ہے کسی کے عیب ظاہر نہیں کرنے. تم جو رشتہ بتا رہے ہو تو یہ بتا دو کہ یہ رشتہ ہے. باقی اگر آپ کو پتہ بھی ہے نا اس کے بارے میں کوئی کمزوری جس کا رشتہ تجویز کر رہے ہیں تو یہ بتا دیں کہ یہ رشتہ ہے. تم لوگ خود ہی آپس میں بیٹھو, ملو, دیکھو, دعا کرو اور پھر فیصلہ کرو. اگر آپ نے ستاری کرنی ہے تو یہ ہے, نہ یہ کہ رشتہ بتانے سے پہلے آپ اس کو کہہ دیں کہ اس میں تو یہ نقص ہے, یہ نقص ہے, یہ نقص ہے اور اس کا رشتہ ہی نہ ہو. کہتے ہیں یہ رشتہ ہے, تجویز ہے, اس میں اچھائیاں کیا ہیں, برائیاں کیا ہیں, یہ تم لوگ خود مل کے بیٹھ کے دیکھو, اور اگر تم لوگوں کو پسند آتا ہے تو کر لو اور پھر دعا کر کے فیصلہ کرو. اصل چیز اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کون سا رشتہ کس کے لیے بہتر ہے. اس لیے دعا کر کے فیصلہ کرنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ استخارہ بھی کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے کہ رشتے میں خیر ہے تو میرے لیے بہتری ہو اور آسانی سے رستے کھل جائیں. اگر اس رشتے میں خیر نہیں ہے, استخارے کا مطلب خیر مانگنا ہے, اور اگر خیر نہیں ہے تو اس رشتے میں میرے لیے روک پڑ جائے. تو یہ ستاری کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے جو حقائق ہیں وہ بھی نہ بتائے جائیں. اگر آپس میں دونوں فریق مل بیٹھتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ قول سدید سے کام لیتے ہوئے آپس میں جو بھی اچھائیاں برائیاں ایک دوسرے کا پتہ لگنا چاہیے. جس ایسی کم از کم ہر ایک شخص کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر ایک میں برائیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ برائیوں کا اعلان کرتے پھرو, لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے بعد میں رشتے میں دراڑ پڑنے کا خطرہ ہو, ٹوٹنے کا خطرہ ہو, تو بہتر ہے کہ وہ برائی یا وہ بات پہلے ہی بتا دو. کوئی کمزوری ہے, کوئی بیماری ہے, کسی لڑکی میں اگر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا کسی مرد میں کوئی کمزوری ہے تو وہ پہلے ہی پتہ لگ جانی چاہیے ایک دوسرے کو, تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہوں. The following day saw the turn of a second delegation, this time made up of converts and students. Again, a number of topics were raised over approximately an hour. یہ کہتی ہیں کہ ہم رمضان سے ایک آن لائن کردی گروپ سے میں تبلیغ کر رہے ہیں. اس گروپ میں بہت پرسیکیوشن ہو رہی ہے. ان کے ملا نے پاکستان میں پڑھا ہوا ہے. تو وہ یہ آگے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم شریف عہدے صاحب سے ہیلپ لے رہے ہیں. کیا ہم اس کردی گروپ میں تبلیغ کرتے رہیں یا نہیں, اگر وہ آنیسٹ نہیں ہے. اگر صرف اس نے بحث کرنی ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے وقت ضائع کرنے کا. اس سے بہتر ہے کہ کچھ بہتر لوگوں کو اپروچ کریں اور ان کو تبلیغ کریں جو سننے والے بھی ہوں. اور جس نے صرف جو ڈھیٹ ہے اور جس نے بحث کرنی ہے اور اعتراض پہ اعتراض کرتے رہنا ہے اور کوئی سینس والی بات نہیں کرنی, تو اس پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے. اگر تو وہ نیت اس کی نیک ہے, وہ سننا چاہتا ہے اور اپنے جو اخلاق کے دائرے میں مورل کوڈز کے اندر رہنا چاہتا ہے, رہ کے بات کرتا ہے, پھر تو ٹھیک ہے, بات ہو سکتی ہے. اگر وہ غلط قسم کی باتیں کرتا ہے پھر چھوڑیں اس کو اور کوئی اور لوگ دیکھیں جو شریفانہ طور پہ بات کر سکیں, دلیل سے بات کریں اور اپنی دلیل دیں اپنی بات کے لیے اور ہماری دلیل سنیں. پھر اس کا پوری طرح انصاف کے ساتھ انالیسس کریں, پھر دیکھیں کون سچ ہے کون جھوٹ ہے. آپ کے والدین کی کون سی نصیحت آپ کے لیے سب سے مفید ثابت ہوئی ہے؟ یہی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور, میرا نام غزالہ مظفر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ نیوز پھیلا ہے کہ
بڑے کلوتھنگ برانڈس کورونا کی وجہ سے اپنے کلوتھنگ فیکٹری کے ورکرز جو بنگلہ دیش، پاکستان، کمبوڈیا وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو بہت کم یا بالکل بھی نہیں پے کرتے ہیں. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں بوائکاٹ کریں. تو حضور آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جو سوال یہ ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہاں کی رہنے والی، یہاں کی جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ تو پیسے دے دیتی ہیں، یہ کوئی ڈائریکٹ تو اس کے پاس نہیں جاتے اپنے لیبر کے پاس یا جو بھی ان کے ساتھ ورکر ہے. کچھ وہاں کے لوگ ہیں جو کانٹریکٹ لیتے ہیں، وہ آگے کانٹریکٹ پہ کام کرواتے ہیں. یہ ان کو کانٹریکٹ دے دیتی ہیں بڑی کمپنیاں، وہ آگے کام کراتے ہیں اور لوکل لیبر سے پھر کام لیتے ہیں. اور وہ اگر نہیں کرتے تو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اگر ان کو صحیح طرح لیبر نہیں دیتے تو وہ ان کا قصور ہے، اس ملک کے رہنے والوں کا. یہاں کی رہنے والی کمپنیوں کا تو قصور اتنا نہیں ہے، کیونکہ عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ پیسے دے دیتے ہیں. سوائے اس کے اللہ ماشاء اللہ شاید کوئی ہو جو نہ دیتی ہو، کیونکہ ان کے بڑے بزنس چل رہی اس لیے رہے ہیں کہ یہ فیئر بزنس کرنے والے ہیں اور انصاف سے لیبر دیتے ہیں جو بھی مقرر ہو. یہ اور بات ہے کہ تھوڑی لیبر دیتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ وہ کام بنگلہ دیش سے یا سری لنکا سے یا ان ملکوں سے کرواتے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں تھوڑی لیبر پہ کام ہو جائے گا، یا انڈیا سے یا پاکستان سے یا کسی بھی اور غریب ملک سے. لیکن جو بھی لیبر ان کی مقرر ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں. وہ ان کے آگے جو سب کانٹریکٹر ہوتے ہیں نا، آگے جنہوں نے آگے دیا ہوتا ہے کانٹریکٹ جن کو، اور پھر آگے وہ لیبر سے کام لیتے ہیں، وہ اصل میں چیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بائیک آؤٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ جو تھوڑی بہت ان کی آمدنی ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے جاتی رہے گی. باقی وہاں کا جو ملک کا قانون ہے، یہ تو بنگلہ دیش کا قانون یا جو اسی ملک میں بھی یہ غلط کام ہو رہا ہے اس کو قانون، وہاں کا قانون ہے. ان کو چاہیے نا کہ اپنی لیبر کا خیال رکھیں، اور جو بیچ میں ایسے لوگ ہیں ان کو صحیح ان کا حق دلوائیں، ان کا رائٹ دلوائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام عائشہ زبیر ہے اور میرا سوال ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو اہل کتاب عورتوں سے نکاح کا حلال قرار دیا ہے. کیا آج کل کے زمانے میں ایسا کرنا مناسب ہے؟ بات یہ ہے کہ اہل کتاب سے تو شادی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم مشرک سے شادی نہ کرو. تو آج کل جو اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ کو خدا ماننے والے ہیں اکثر، تو وہ اہل کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرنے والے ہیں. تو اس لحاظ سے سوائے اس کے کہ ایک خدا پہ ایمان لانے والی ہو اور حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ سمجھتے ہوں، بعض عیسائی سیکٹ ایسی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز تو یہ غلط ہو گیا. دوسرے یہ کہ قرآن شریف نے بعض جگہ انہی اہل کتاب کو اور کافروں کو ایک بریکٹ میں بھی رکھا ہے. اس لیے ہم کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اوائڈ کیا جائے، اور جو لڑکے ہیں احمدی لڑکے وہ احمدی لڑکیوں سے شادی کریں اور احمدی لڑکیاں احمدی لڑکوں سے شادی کریں. لیکن اگر کہاں یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بعض ایسی جگہ انوالو اس مائنڈ اس حد تک ہو جاتی ہے کہ جہاں برائی پھیلنے کا خطرہ ہو، وہاں بعض دفعہ اجازت بھی دے دی جاتی ہے شادی کرنے کی. تو اس برائی کو روکنے کے لیے دیکھا پھر دیکھا جاتا ہے کہ لیسر ایول کون سا ہے، اس کی وجہ سے اس کو اجازت دے دی جاتی ہے. لیکن بہتر طریقہ یہی ہے اور یہی پسندیدہ طریقہ ہے کہ احمدی لڑکے احمدی لڑکیوں سے شادی کریں اور احمدی لڑکیاں احمدی لڑکوں سے شادی کریں، اور آپس میں رشتے ہوں تاکہ نیک نسل ہو، نیک اولاد پیدا ہو. نہیں تو بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ایک وقف نو کی فیلڈ نینو ٹیکنالوجی ہو تو وہ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد کس طرح سے جماعت کی خدمت کر سکتی ہے؟ دیکھو جی، نینو ٹیکنالوجی تو ایک علم ہے نا، اور نینو ٹیکنالوجی جو ہے وہ آج کل میڈیسن میں بھی استعمال ہو رہی ہے اور بھی بہت سارے شعبوں میں استعمال ہو رہی ہے، ریسرچ میں اس میں ہو رہا ہے کام. ٹھیک ہے نا. نینو ٹیکنالوجی یہی ہے نا، ایک چھوٹے سے مائنیوٹیسٹ پارٹیکل کے اوپر تم بہت سارے کام لے سکتے ہو، جس طرح تم کمپیوٹر میں چھوٹی سی چیز پہ بہت ساری چیزیں ڈال لیتے ہو. جماعت کا ایک مقصد انسانیت کی خدمت ہے نا. جی بس پھر تو جب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر بنتا ہے،
ایک ڈاکٹر بنتا ہے وقفے نہ ہوا ہے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ اور ابھی جماعت کا اسپتال میں جگہ نہیں، تم گورنمنٹ کے اسپتال میں کام کرو، تو اس کا جماعت کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے نا. ہیومینٹی فرسٹ کا جو کام ہے وہ جماعت کا ایک آگزیلری قسم کا ہی ادارہ ہے نا، وہ دنیا میں کام کر رہا ہے، اس کو جماعت کو براہ راست تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، انڈائریکٹ فائدہ ہو رہا ہے. جماعت کا تعارف ہوتا ہے، جماعت کا جو خدمت کا اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہوا ہے انسانیت کی خدمت کا، ایک حقیقی مسلمان کو وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی کام جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اس کو یہی سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور جماعت نے وہ کام کرنا ہے، ڈائریکٹ فائدہ ہو یا نہ ہو. صرف اپنی جیب نہیں بھرنی، ہم نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، مخلوق کی خدمت کرنا یہ انسانیت کا کام ہے. ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے، دو کام تھے ان کے، ایک یہ کہ بندے کو خدا تعالیٰ سے ملانا اور ایک بندے کو بندے کے حق ادا کرنے والا بنانا. اب یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بندہ صرف احمدی مسلمان کا حق ادا کرے گا یا پھر اس کے بعد پھر مسلمان کا حق ادا کرے گا اور ہندو کا نہیں کرے گا اور عیسائی کا نہیں کرے گا اور یہودی کا نہیں کرے گا اور بدھسٹ کا نہیں کرے گا یا لا مذہب کا نہیں کرے گا. ہر ایک انسان کی خدمت کرنا کام ہے اور یہی جماعت کا کام ہے اور یہی جماعت کا فائدہ ہے. اسی سے تعارف ہوتا ہے. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی تم کیوں خدمت کر رہے ہو، بتاؤ بھائی ہمارا مذہب یہ کہتا ہے. اور جب انڈائریکٹلی اب مذہب کی بات ہوتی ہے پھر ان کو توجہ پیدا ہوتی ہے مذہب پہ، اور پھر اس طرح انڈائریکٹلی تبلیغ کے راستے کھلتے ہیں. تو جماعت کو فائدہ، الٹیمیٹلی جماعت کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر براہ راست نہ بھی فائدہ ہو تو انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو، وہ ہم نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. سمجھ آئی؟ جی. اچھا جزاک اللہ. چلو پھر. ہائی اسکول میں جو بچیاں جاتی ہیں، اسکول کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ دوستیاں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. اگر کوئی اچھی یا کوئی کمپنی نہ ملے تو ہم اپنا کانفیڈنس کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ورنہ سیلف اسٹیم اور پڑھائی پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے. دوستی کیوں نہ ہو؟ کس نے کہا دوستی نہ کرو؟ اچھی اور جو اچھے اخلاق کی لڑکیاں ہیں اور ان سے دوستی کرنی چاہیے. لیکن یہی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک میں کوئی برائی ہوتی ہے. جو ویسٹرن سوسائٹی کی برائیاں ہیں بعض میں آزادی کی وجہ سے آ جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں، جن کا ان کو خیال نہیں ہوتا. ان کا لیول آف اسٹینڈرڈ آف مورل جو ہے نا ان کا اور ہے. تو ان کو سمجھاؤ کہ اصل تو مورل یہ ہے مجھے میرے مذہب نے سکھائے ہیں. اور جو اچھے اخلاق کی لڑکیاں وہ سمجھ بھی جاتی ہیں. تو دوستیاں کرنی چاہیے اچھی اور نیک اور بااخلاق لڑکیوں کے ساتھ، اور اسی سے تم لوگوں کے تعلقات بڑھیں گے، اسی سے تبلیغ کے راستے کھلیں گے. Those were highlights from two mulaqats with the Lajna Imara delegations from the Netherlands. We now turn to our final segment, a humble reminder from the Friday sermon. Hazur Anwar May Allah be His spoke extensively about the history and meaning of Muharram during the Friday sermon. At the end, he turned the attention of Ahmadi Muslims around the world towards prayer during this time. یہ دونوں جو فرقے ہیں بڑے، یہ احمدیوں کو ہی برا کہتے ہیں. ہمیں ہی ظلموں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے صبر و استقامت سے اس کام کو جاری رکھنا ہے جو ہمارے سپرد ہے، جس کے لیے ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی کہ حقیقی اسلام کو دنیا میں پھیلائیں. اس نمونے کو سامنے رکھیں جو حضرت امام حسین نے ہمیں دکھایا. حضرت مسلم موعود نے اپنے ایک شعر میں فرمایا تھا کہ وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں، یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو. بس ہماری قربانیاں تو انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، جبکہ دشمنی بھی آج کل اپنے عروج پر زوروں پر ہے، خاص طور پر پاکستان میں بھی اور دوسری جگہوں بھی. دعاؤں پر بہت زور دیں، درود شریف پڑھنے پر بہت زور دیں، اور جتنا اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جھکیں گے اتنا ہی جلدی اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کرے گا، کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے گا. ان دنوں میں خاص طور پہ دوسرے
مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں. وہ مسلمان فرقے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، اور ان دنوں میں خاص طور پر جب 10 محرم آتی ہے تو تاریخ ابھی تک تو یہی بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں امام بار گاؤں پہ اور تازیوں پہ یا مختلف جگہوں پر حملے بھی ہوتے ہیں، اور پھر کئی لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، دین کے نام پہ شہید کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عقل دے، اور یہ سال، اس سال کم از کم ایسی کہیں کسی اطلاع نہ ملے کسی بھی ملک سے کہ جہاں مسلمانوں نے مسلمانوں کو ایک مارا ہو، اور اس حقیقت کو بھی جلد پہچاننے والے ہوں یہ مسلمان کہ اسلام کی فتح جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی کی ہے، اور ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہماری کامیابی اب اسی میں ہے کہ زمانے کے امام اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی عطا فرمائے.